فاتحة. حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد کی تلاوت فرما کے مرحومین سید غلام سیدین رضوی ابن سید راشد مہدی رضوی، سید ارشاد علی نقوی ابن سید رستم علی نقوی، بنت زینب بنت فیروز حسن اور جملہ مومنین و مومنات مرحومین اور شہدائے راہ اسلام و شہدائے راہ عزا کی روحوں کو ایصال فرمائے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین امام المرسلین و خاتم النبیین شفیع المذنبین و رحمة للعالمین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين وعلى صحبهم المنتجبين المنتخبين المتقين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندر صلوات. مجلس حضرت سید الشہداء ہے اور کس قدر
اچھی مناسبت ہے کہ ان مجلسوں میں ذکر مقام ختم مرتبت ہو رہا ہے۔ آخر مدینے سے چلتے وقت حضرت نے فرمایا تھا نا کہ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی رسول اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، اور وہ سیرت اختیار کروں میرے جد جو میرے جد رسول اللہ کی سیرت تھی۔ تو اگر رسول اللہ کی سیرت آقا حسین کے پیش نظر تھی تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ان کی مجلس میں سیرت رسول بیان ہو۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر مجلس حسین مکمل نہیں ہو سکتی، ذکر توحید اور ذکر مقام ختم نبوت۔ یہ واضح رہے سب کے لیے، چاہے وہ سامعین ہوں یا خود ذاکرین۔ مجلس حسین، مجلس حسین، اس میں جب تک کہ توحید حق صمدی کا تذکرہ نہ ہو مجلس حسین نہیں ہو سکتی، اور جب تک کہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ کا تذکرہ نہ ہو اس وقت تک بھی مجلس حسین نہیں ہو سکتی۔ بعض خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی نہ جانے کس قسم کی تعصب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ایسی جاہلانہ بات کرتے ہیں جس کی بہرحال ان سے توقع نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے امام حسین کا رتبہ رسول سے بھی بڑھا دیا ہے۔ بھئی کہاں بڑھا دیا ہے؟ آپ اس کے مجرم ہیں کہ آپ نے رسول کا رتبہ گھٹا دیا۔ ہوش کے ناخن لیں۔ ارے نوجوان نسل بہت باہمت نسل ہے، اس کے سامنے آپ کا جھوٹ بہت جلدی کھل جائے گا۔ کس قدر دھوکہ دینا چاہتے ہیں آپ؟ آج دنیا کے تمام کتب خانے کھلے ہوئے ہیں، اور اب تحقیق اور ریسرچ کرنے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کتاب لندن کی لائبریری میں ہے، برٹش میوزیم میں ہے، یا برٹش لائبریری میں، یا لائبریری آف کانگریس میں ہے، یا استنبول کی لائبریری میں ہے، یا قم کی لائبریری میں ہے، یا دیوبند کی لائبریری میں ہے، یا ندوہ کی لائبریری میں ہے، تو آپ فلائی کر کے جائیں اور وہاں کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔ اب تو انٹرنیٹ کے ذریعے ماشاءاللہ تمام کتب خانے سامنے ہیں۔ جب تمام علم کا ذخیرہ سامنے ہے، اس کے باوجود جب انسان آج جھوٹ بول رہا ہے تو ماضی میں کیا کیفیت رہی ہوگی؟ کس نے امام حسین کو رسول اللہ سے بڑھا دیا؟ کس نے؟ کب؟ کہاں؟ امام حسین کا تو رتبہ ہی شروع ہوتا ہے سبط رسول کے عنوان سے۔ سبط رسول، فرزند رسول، نواسہ رسول، اور اور محافظ مقام نبوت، محافظ مقام ختم نبوت۔ یہی فضائل ہیں امام حسین کے، یہی کارنامہ ہے تاریخ میں امام حسین کا۔ شاید امام حسین کا تذکرہ آپ کو برا اس لیے لگتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد رسول کا تذکرہ مٹانا چاہتے تھے، وہ حسین نے مٹنے نہیں دیا۔ اور تو کوئی سبب نظر نہیں آتا۔ حضور فرما جتنے ممبر ہیں، خدا کی قسم اس وقت کرۂ ارض پہ جتنے ممبر ہیں، شاید ہی کوئی خطیب ہو جو امام کا یہ جملہ نہ دہراتا ہو۔
اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی، میں تو اس لیے نکلا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، اور اس سیرت کو اختیار کروں، اس سیرت پہ چلوں جو میرے جد رسول اللہ کی سیرت تھی، میرے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت تھی۔ ہر ممبر سے یہ بیان ہوتا ہے۔ شرف حسین ابن علی یہی ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی ایک بات خلاف سیرت نہیں دکھائی جا سکتی۔ معیار کرامت یہ ہے، معیار شرف یہ ہے۔ بہرحال اچھا، ایسے لوگ اتفاق سے پڑھے لکھے بھی کہلاتے ہیں۔ اچھا، میری زندگی میں کیا کیا تجربے گزرے، کیا کیا صدمے یہاں ہیں، اجازت ہو تو ایک عرض کر کے آگے بڑھوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و مجھے بچپن سے یہ شوق رہا کہ ہر علم و فن کے بزرگوں کی خدمت میں پہنچتا رہا، اور خاص طور سے علوم دینیہ، علوم شرعیہ اور علم حدیث سے شغف رہا۔ تو جہاں بھی معلوم ہوا کہ یہ ایک اہم محدث ہیں، وہاں پہنچ جاتا تھا، ان سے کچھ سیکھتا تھا، اور جو کچھ سیکھتا تھا ان سے اجازت طلب کرتا تھا کہ آپ کی اجازت ہے، آپ مجھے اس لائق سمجھتے ہیں، اجازت مرحمت فرماتے ہیں کہ میں آپ سے جو کچھ سن کے یا پڑھ کے جا رہا ہوں وہ دوسروں تک منتقل کروں۔ یہ اجازت حدیث ایک بڑی سند ہوتی ہے، چھوٹی سند نہیں ہوتی۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنا تذکرہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں کسی وجہ سے۔ بہرحال تو میں نے تمام مسالک کے علماء کی خدمت میں جا کے طالب علمانہ استفادہ کیا، تمام مسالک، یعنی صرف شیعہ اثنا عشری نہیں، تمام مسالک جو بھی مسلمانوں کے درمیان مسالک ہیں، ان کے جو بزرگ علماء ہیں ان کی خدمت میں پہنچا۔ بھائی امتحان لے لیجئے، اگر آپ اس لائق سمجھتے ہیں تو آپ بھی اجازت دیجئے، آپ بھی کچھ حدیث سنائیے، کچھ رسول کا ارشاد سنائیے، کچھ رسول کی سیرت بیان کیجئے، اور پھر مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے حوالے سے بیان کروں۔ تو اب نام نہیں لوں گا، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ مانے جاتے تھے اپنے مسلک میں۔ میں نے کئی حضرات سے پہلے پوچھا کہ بھئی وہ فلاں سلسلے میں کون اس وقت صاحب سند ہے، ایک صاحب کا نام لیا گیا، دوسرے سے پوچھا انہوں نے بھی انہی کا نام لیا، تیسرے سے پوچھا انہوں نے بھی ان کا نام لیا، یہاں تک کہ مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ بزرگوار اس پورے مسلک میں پایہ اعتبار رکھتے ہیں۔ اب میں مصلحتاً نام نہیں لے رہا ہوں اس وقت، کسی کو ضرورت ہوگی تو مجھ سے نام پوچھ لے گا، میں عرض کر دوں گا، اور جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ چھپا ہوا پیش کر دوں گا ان کے اجازے کے ساتھ۔ جو انہوں نے خود مجھے اجازت دیا ہے اس کے ساتھ پیش کر دوں گا۔ میں ان کی خدمت میں گیا، ان کی خانقاہ میں گیا، خانقاہ تو وہ جامع شریعت و طریقت سمجھے جاتے تھے کہ بھئی شریعت میں بھی ماشاءاللہ کمال کے درجے پہ فائز ہیں، اور طریقت میں بھی۔ میں ان کی خدمت میں گیا، اور ایک بار نہیں متعدد بار گیا، بار بار گیا، اور بظاہر انہوں نے محبت سے استقبال کیا، اور مجھ سے امتحان بھی لیا باقاعدہ، اور کئی طرح سے امتحان لیا۔ اس کے بعد مجھے اپنے قلم مبارک سے لکھ کے اجازہ اپنی مہر کے ساتھ عطا فرمایا۔ بات آگے بڑھ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اپنی بہت سی کتابیں مجھے بھیجوائیں کہ بھئی وہ فلاں کو میری یہ کتابیں پہنچا دیں۔ ان کتابوں میں ایک چھوٹا سا رسالہ تھا جو اس وقت تک میری نظر سے نہیں گزرا تھا۔ اب وہ جیسے کتاب چاہ کھولا میں نے، مختصر سا رسالہ ہے، چھپا ہوا ہے یہ سب، تو اس میں کسی نے پوچھا تھا اس مسلک کے لیے کہ یہ جو شیعہ اثنا عشری حضرات ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس میں جواب لکھا تھا کہ ہم انہیں کافر اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ حسین کو نبی سمجھتے ہیں۔
کیا سمجھتے ہیں؟ حسین کو نبی سمجھتے ہیں۔ آگے تقریر کروں کہ بس چپ ہو جاؤں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمارے یہاں خدا کی قسم، یعنی 1400 برس میں 1500 برس میں کوئی ایک شیعہ ایسا نہیں ہوگا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی نبوت کا قائل ہو۔ امام تھے، ولی تھے، حجت خدا تھے، سبط نبی تھے، فرزند نبی تھے۔ اب اس کے بعد تو میرے پاؤں میں یہ سکت ہی نہیں تھی کہ ان کے پاس جاتا، تو میں نے ان کی خدمت میں ایک معروضہ لکھا، ایک عریضہ لکھا۔ میں نے کہا حضرت میں تو آپ کو شیخ طریقت اور رہنمائے شریعت سمجھ کے آیا تھا، اور آپ سے اجازہ لیا تھا، اور آپ نے بڑی محبت سے اجازہ مرحمت فرمایا تھا، تو کیا مجھے کافر سمجھ کے اجازہ دیا تھا؟ میں نے اپنا مسلک تو چھپایا نہیں تھا آپ سے، آپ نے مجھے کافر سمجھ کے اجازہ دیا تھا۔ یہ تو ایک الگ بات کہ اب معلوم ہوا کہ آپ کافروں کو بھی اجازہ دے دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جناب والا، میں آپ سے پھر استفادہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ ایک حوالہ دے دیں جہاں کسی شیعہ نے امام حسین کو نبی کہا ہو۔ دیکھیے اگر یہ چیزیں چھپی ہوئی نہ ہوتی تو میں ممبر پہ آج نہ کہتا۔ آپ ایک حوالہ دے دیں جہاں کسی نے نبی کہا ہو، ایک حوالہ۔ یعنی بعض مسالک ایسے ہیں کہ ان مسالک کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھی گئی، کذب، جھوٹ، افتراء، بہتان۔ ہم کہہ رہے ہیں سبط نبی، آپ سبط نہیں سن پا رہے ہیں، صرف نبی سن رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں فرزند نبی، آپ لفظ فرزند نہیں سن پائے، صرف نبی سنا آپ نے۔ تو بھائی آپ اپنے کان کا علاج کیجئے، اپنے گوش مبارک کا علاج کیجئے۔ اگر کہیں عبارت لکھی ہوئی ہے تو اس عبارت کو پورا پڑھنے کے لیے اگر آپ کی آنکھیں کافی نہیں ہیں تو کچھ ڈاکٹروں سے مشورہ کر کے چشمہ لگائیے گا، متعصبوں سے مشورہ کر کے چشمہ نہ لگا لیجئے گا۔ اب اس سے زیادہ سلیس پیغام نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ امت میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے اور امت کو تقسیم کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا، ان سے دور رہنا ہے، اس لیے کہ یہ حسین کو نبی مانتے ہیں۔ کیا بات ہے، یا حسین کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ بہرحال اب دشمن تو آپ کے سامنے معلوم ہے کہ کیسا دشمن ہے اور کس قدر دریدہ دہن اور افتراء پرداز، بہتان تراش، کذاب، وہ آپ کے سامنے ہے نا۔ اب آپ پر یہ فریضہ عائد ضرور ہوتا ہے کہ آپ اپنی مجلسوں میں سب سے زیادہ تذکرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے ہمارے یہاں بچوں کو کہ جھوٹ نہ بولنا، اور بعض حضرات جو اپنے کو صوفی بھی سمجھتے ہیں اور تصوف سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور عرفان سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں، اساس فکر کذب پر ہے، بہتان، کذب، افتراء پردازی۔ تاریخ میں ایک مثال نہیں لائی جا سکتی جو یہ کہے کہ ہم نے حسین علیہ السلام کو نبی کہا یا کسی نے کہا۔ ہاں، محافظ نبوت، محافظ مقام ختم نبوت آقا حسین، تاریخ کے اسی موڑ پر آپ کا ظہور ہوا ہے کہ جب جنہیں آپ جائز سمجھتے تھے اور اب دنیا کے پریشر میں آ کر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، ورنہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا دل شرمندہ تو نہیں ہے یزید کو
اپنا امام ماننے کے لیے۔ تو جب یزید یہ کہہ رہا تھا تخت شام پر، لعبت ہاشم بالملک فلا، لعبت ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل، یہ تو بنو ہاشم نے لعبت کھیل کھیلا تھا، اس کا اقتدار کا، بالملک اقتدار کا کھیل، سلطنت قائم کرنے کے لیے، ورنہ نہ کوئی ملک نازل ہوا تھا، فلا ملک جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ جو سرے سے وحی کا انکار کر رہا ہو، اس کے مقابلے میں آقا حسین آ کر میدان جنگ میں بھی قرآن پڑھیں، نوک نیزہ پہ بھی قرآن پڑھیں، تو وہ حسین آپ کو کیسے پسند آ سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ مقام ختم نبوت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ قیام قیامت تک آقا حسین کی مجلسیں برپا ہوتی رہیں، قیام قیامت تک محافظ نبوت و رسالت و خاتمیت کی مجلسیں بھی برپا ہوں، اور قیام قیامت تک ان مجلسوں میں نبی کی نبوت کا بھی تذکرہ ہو، اللہ کی وحدانیت کا بھی تذکرہ ہو۔ اب بہرحال گزشتہ چند مجلسوں سے جو سلسلہ قائم ہے گفتگو کا، اس کا عنوان قرآنی بھی وہ ہے جو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ جو سورہ انشراح ہے، سورہ شرح، سورہ انشراح، یہ سورہ توأم ہے اپنے پہلے سورے کے ساتھ، سورہ والضحیٰ۔ سورہ والضحیٰ میں 11 آیتیں ہیں، اور سورہ انشراح میں 8 آیتیں، اور یہ دونوں مل کے 19 آیتیں ہو جاتی ہیں۔ خدا کی قسم اس فقیر نے یہ بات 1985 کی ہے، ان دونوں سوروں کو سامنے رکھے، صرف ان دونوں، یہ 19 آیتیں۔ اس وقت میں نے تاریخ ختم نبوت لکھی تھی، جو تقریباً 200 صفحات سے زائد وہ کتاب ہو گئی تھی۔ یہ 19 آیتیں وہ ہیں کہ جس میں مقام ختم نبوت کا ماضی اور مقام ختم نبوت کا مستقبل، پوری تاریخ سموئی ہوئی ہے اس میں، پوری تاریخ رسالت محمدیہ سموئی ہوئی ہے اس میں۔ یہ 2 سورے اگر توجہ سے کوئی پڑھ لے اور اس کے عمق میں، اس کی گہرائی میں چلا جائے، تو نہ جانے کتنے نکات روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب میں چند مثالیں دے سکوں گا صرف آج، باقی یہ سب تشویق کے لیے کہتا ہوں تاکہ مسلسل ہمارے جوان اس سلسلے میں کام کرتے رہیں۔ سورہ مبارک ہے والضحیٰ، آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الأولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ یہ پورا سلسلہ آیات اس میں سموئی ہوئی ہے پوری سیرت رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس میں ایک فقہی مسئلہ عرض کر دوں چھوٹا سا، کہ یہ دونوں سورے ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں،
کہ نہ صرف ہمارے ہاں تو تقریباً اجماع علماء امامیہ ہے کہ نماز میں اگر سورہ حمد کے بعد نماز واجب میں، چونکہ ہمارے ہاں کیا واجب ہے کہ نماز میں پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد کوئی ایک مکمل سورہ پڑھنا چاہیے، واجب نمازوں میں، مستحب میں نہیں، واجب فرض نمازوں میں۔ ایک دو ایسے فقہا ہیں کہ جنہوں نے اس وجوب کو بربنائے احتیاط وجوبی قرار دیا ہے، ورنہ باقی سب احتیاط نہیں سمجھتے، صریح فتویٰ دیتے ہیں کہ حمد کے بعد، سورہ حمد کے بعد ایک مکمل سورہ پڑھا جائے اور اس سے زیادہ بھی نہ پڑھا جائے، کیونکہ جو سیرت پیغمبر ہے، جو سکھایا گیا، جو معصوم ائمہ نے، اہل بیت سے ہونے والے ائمہ نے سکھایا۔ مستحب نمازوں کی بات نہیں ہے، واجب نمازوں کی بات۔ مستحب نمازوں میں تو آپ ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 3 آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور چند رکوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ سورے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک ہی سورہ ایک سے زائد بار پڑھ سکتے ہیں۔ مستحب نمازوں کے احکام الگ ہیں۔ جو فرض نمازیں ہیں 5 وقت کی، اس میں یہ ہے کہ الحمد کے بعد کوئی ایک مکمل سورہ پڑھا جائے، لیکن یہاں پر آ کر کہا گیا کہ اگر سورہ والضحیٰ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر تنہا نہ پڑھیں، والضحیٰ اور الم نشرح ساتھ میں پڑھیں، یا اگر الم نشرح پڑھنا چاہتے ہیں تو والضحیٰ اور الم نشرح ساتھ میں پڑھیں۔ یہ حکم ہے شرعی۔ اچھا، اس حکم شرعی میں ہم تنہا نہیں ہیں، مانے ہوئے جو بعض فقہی مکاتب عالم اسلام کے ہیں ان میں بھی یہ حکم اسی طرح موجود ہے، سب میں نہیں لیکن بعض میں یہ حکم اسی طرح موجود ہے۔ علماء اہل سنت میں سے، فقہاء اہل سنت میں سے، ائمہ اہل سنت میں سے بعض کا قول صاف و صریح یہ ہے کہ اگر سورہ والضحیٰ پڑھنا چاہتے ہیں تو الم نشرح بھی پڑھیں۔ اس کے معنی ہے کہ ان دونوں سوروں میں ایک خاص ربط و تعلق ہے، اور میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اس کا ربط و تعلق جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ اپنی جگہ بے پناہ ہے۔ اور کل جو میں نے تقریر کی اور کل سے پہلے مسلسل اس میں جو ایک نقطہ ابھار کے پیش کرنا چاہ رہا تھا اور تقریباً وہ منتقل ہو گیا، وہ یہ تھا کہ کتنے مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ یہ کام تو ہم نے اے مصطفیٰ تمہاری خاطر سے کیا ہے، تمہاری وجہ سے کیا، تمہاری خاطر سے، اور یہ کام ہم نے تمہاری رضا جوئی کے لیے کیا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ کیا مقام ہے! اب یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں تو کوئی کہہ دے کہ مصطفیٰ کو خدا سے بڑھا دیا، وائے ہو ایسی سمجھ پر ہے، یہ الزام بھی ہے، میں سن چکا ہوں اپنے کانوں سے کہ صاحب ان لوگوں نے دین کے ساتھ بہت کھلواڑ کیا۔ پہلا کام یہ کیا کہ نبی کو اتنا بڑھایا کہ خدا سے بڑھا دیا۔ ہاں، یہ الزام بھی ہے، یہ الزام بھی ہے کہ نبی کو خدا سے بڑھا دیا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی انہوں نے خدا کو بھی اتنا چھوٹا بنا دیا ہے۔ میں کیا عرض کروں، یعنی کیا کیا درد دل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ان کا لہجہ تلخ کیوں ہو جاتا ہے، جلال کیوں آ جاتا ہے، چہرہ سرخ کیوں ہو جاتا ہے، چیخ کیوں نکلتی ہے۔ ارے جی چاہتا ہے کہ کلیجہ پھٹتا ہے ان مظالم پر۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرما رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم راضی ہو جاؤ۔ اور کل اس کی ایک مثال دی تھی میں نے، کعبے کی اور قبلے کی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم تمہیں ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے جس سے تم راضی ہو جاؤ۔ ہر وقت یہ 5 وقت جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جب قبلے کی طرف کھڑے ہوں تو اس آیت کو ضرور یاد کر لیں۔ میں اور کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی اس آیت کو یاد کر لیں کہ اللہ نے قبلے کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھنے، کعبے کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ مصطفیٰ راضی ہو جائیں۔
اب اس سورہ میں جو والضحیٰ ہے، کیا عظیم الشان سورہ ہے. اب وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک فقرے کی تشریح کر سکوں جو ظاہری تشریح. والضحیٰ، کیوں قسم کھائی گئی ضحیٰ کی یہاں پر؟ دن کا وہ حصہ جس میں سورج کی ایسی روشنی ہوتی ہے کہ جس سے تمام خلقت کو ایک قوت ملتی ہے، قوت حیات، نشو و نما کی قوت ملتی ہے. چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے حیوانات ہوں، چاہے خود جمادات ہوں. اگر کوئی پتھر کا ٹکڑا الماس بننا چاہے، اگر کوئی پتھر کا ٹکڑا یاقوت بننا چاہے، اگر کوئی پتھر کا ٹکڑا عقیق بننا چاہے، اگر کوئی صحرا کا ذرہ در نجف بننا چاہے، تو اس کے لیے یہ جو ضحیٰ کا وقت ہے نا، اس وقت جو سورج کی کرنیں آتی ہیں ان میں نہ جانے کتنی تاثیر ہوتی ہے. اور اس کی قسم کھائی جا رہی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ ترجمہ جا کے دیکھیے گا. چونکہ ترجمہ کروں گا تو ایک ایک لفظ پر اپنی طالب علمانہ انداز سے اٹک اٹک کے رک رک کے گفتگو کروں گا. جو آیت توجہ دلا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. عن قریب اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. وہی ترضا کا کلمہ آیا نا، وہاں ہے ترضاہا، یہاں بس ہے ترضا. اب وہ کیوں ہے وہ سب عربی داں حضرات سمجھتے ہیں. اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اچھا، اس کے فوراً بعد پھر جب آیت آگے بڑھی تو کیا ہوا؟ مستقبل میں عطا کرے گا وہ کچھ کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تم نے دیکھا نہیں؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، تمہیں یتیم پایا تو تمہیں پناہ دی. اچھا، میں تمام مورخین سے پوچھتا ہوں پناہ کہاں دی تھی؟ جبرائیل آ کے زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے گئے تھے؟ ارے بھائی، اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے. وہ جبرائیل کو بھیجتا اور کہتا کہ یہ یتیم عبداللہ کو، در یتیم آمنہ کو، اب اس کے بابا جو ہے وفات پا چکے ہیں، یہ یتیم ہی پیدا ہوا ہے بچہ، اسے اٹھا لاؤ، اس کے دشمن بہت ہیں، اسے اٹھا لاؤ، سایہ عرش میں پروان چڑھاؤ، جب 40 برس کا ہو جائے گا تو پھر لے جا کے زمین پر کھڑا کر دینا، یہ نبوت کا اعلان کر دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا یہ ممکن نہیں تھا؟ ممکن تو تھا، قادر مطلق ہے، مگر اس نے یہ نہیں کیا. الم یجد کا یتیمن فآوا. یہی کہتا کہ خانہ کعبہ میں رکھو انہیں، خانہ کعبہ میں بھی نہیں رکھا، کیونکہ خانہ کعبہ اس وقت اس لائق نہیں تھا کہ مصطفیٰ اس میں رہ سکیں. اسی منبر پہ میرا کہا ہوا بہت پرانا، 20 برس پرانا جملہ ہے کہ اس کائنات کے سب سے بڑے معلم توحید کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی ہر نبی نے توحید کا پیغام سنایا. آدم نے توحید کا پیغام سنایا، نوح نے توحید کا پیغام سنایا، ابراہیم نے توحید کا پیغام سنایا. سارے نبیوں نے، رسولوں نے، اولو العزم پیغمبروں نے توحید ہی کا پیغام سنایا. لیکن جس شان سے، جس طرح سے، جس تاثیر کے ساتھ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام سنایا، ویسا کسی نے نہیں سنایا. اس کائنات کے سب سے بڑے معلم توحید کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میں بار بار کائنات اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ اب اسے آپ غلو سمجھیں یا جو چاہے سمجھیں، میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے، جنوں سے پہلے، زمین سے پہلے، یہ ظاہری افلاک سے پہلے، جب عرش الہی کے علاوہ کچھ نہ تھا، مخلوق اول مصطفیٰ تھے، اس کے بعد تمام فرشتے پیدا کیے گئے، ملائکہ پیدا کیے گئے، تو خود ملائکہ کو توحید و تمجید و تحلیل الہی کا درس نور محمد نے دیا۔ تو ظاہر سے باطن تک، ازل سے ابد تک، اس کائنات ہستی میں، اس عالم موجودات میں محمد سے بڑا کوئی معلم توحید نہیں ہے۔ ایسا معلم توحید ممکن کیسے تھا کہ اس کو ایک بت کدے میں رکھ دیا جائے؟ آپ حضرات بھی مکرر باتیں سننے کے عادی تو ہیں، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنی بات بھی دہراؤں، مگر کبھی کبھی بات اگر اچھی ہوتی ہے تو دہرا دیا جاتا ہے۔ اس کائنات کا معلم، سب سے بڑا معلم توحید سرکار رسالت مآب کی ذات ہے، اور سب سے بڑے عالم توحید امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو اتنے بڑے معلم توحید کو ایسی جگہ رکھا جائے جہاں چاروں طرف بت سجے ہوئے ہوں، یہ شان نشان نہیں تھا۔ تو اللہ نے اہتمام کیا کہ مکے میں وہ گھر تلاش کیا جہاں کوئی بت نہیں تھا۔ اب یہ ہے تاریخ کی ستم ظریفی۔ خود اللہ کے گھر میں تو بت رکھے ہوئے تھے، اور اگر بت نہیں تھے کہیں تو وہ خانہ ابو طالب تھا۔ چنانچہ خانہ حضرت ابو طالب میں جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، اور وہیں آپ کی شروع میں پرورش بھی ہوئی۔ تو پرورش تو کی جناب ابو طالب نے، پناہ تو دی ابو طالب نے۔ اللہ فرما رہا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ایسا نہیں ہوا کہ آپ یتیم تھے تو ہم نے پناہ دی؟ اس روئے زمین پر جتنے مومن و مسلم ہیں، سب کا ایمان و اسلام اس کے اوپر قربان ہو جائے، جس کے عمل کو خدا اپنا عمل قرار دے رہا۔ کتنی تیزی سے وقت گزر جاتا ہے اور باتیں رہ جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات تذکرہ کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا میں۔ تاریخ میں سلسلہ حوادث میں بھی اور سلسلہ افکار میں بھی، سلسلہ حوادث میں بھی اور سلسلہ اقدار میں بھی، جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، جو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تاریخ میں ایک ہوتا ہے سلسلہ حوادث کا، واقعات کا، لیکن ایک سلسلہ افکار کا ہوتا ہے، ایک سلسلہ اقدار کا ہوتا ہے، ایک سلسلہ معنویات کا ہوتا ہے۔ تو تاریخ واقعات میں بھی اور تاریخ افکار و اقدار میں بھی، دونوں اعتبار سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایک مرتبہ ہے، اور وہ مرتبہ کیا ہے، اور ایک رول ہے۔ وہ رول یہ ہے کہ عالم بشری کو مقام خاتمیت کے سمجھنے کے لائق بنایا۔ یہ جملہ یاد رکھیے، صرف یہ نہیں کہ چچا تھے تو حمیت تھی، غیرت تھی، قبیلہ واریت تھی، کس طرح بھتیجے کو چھوڑ دیتے، دنیا ملامت کرتی کہ بھئی چچا ہے، بھتیجے کی سرپرستی نہیں کی۔ وہ جو جاہلانہ صرف خیالات ہیں نا، جہاں صرف خونی رشتوں کی اہمیت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ جاہلیت کے افکار کے تحت آج تک تاریخ اسلام لکھی جا رہی ہے۔
صرف یہ نہیں تھا کہ جناب ابو طالب یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا بھتیجا ہے اور اس لیے ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. بھتیجا تو بھتیجا ہوتا ہے. اگر دین میں اختلاف ہو تو باپ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتا ہے, بیٹا باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتا ہے. تاریخ اسلام میں بھی یہ مثالیں ہیں اور اس سے پہلے بھی. اگر دین میں اختلاف ہے, ایمان میں اختلاف ہے, عقیدے میں اختلاف ہے, تو بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ باپ بیٹے اور بیٹا باپ کو قتل کر دیتا. لیکن یہ تو بھتیجے ہیں اور معمولی اختلاف نہیں ہے بظاہر. حالانکہ ابو طالب سے تھوڑی اختلاف تھا. پورا شہر ایک طرف, ایک محمد ایک طرف. اور جناب ابو طالب نہ صرف یہ کہ پناہ دیے ہوئے ہیں, اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, حفاظت کر رہے ہیں. ایک پورا دیوان ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا, پورا دیوان. اور اس دیوان میں حقائق توحید, حقائق نبوت, حقائق مقام ختم نبوت سب موجود ہیں. اور بعض اشعار تو بہت مشہور ہیں. میں اس وقت صرف ایک شعر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دیوان میں جو لامیہ قصیدہ ہے, جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, اس قصیدے کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں یہ کہہ کر. توجہ رکھیے گا ارباب دانش, کہ یہ 2 مصروں میں, ایک بیت میں, ایک شعر میں مقام عصمت مصطفیٰ بیان فرمایا ہے کہ پیغمبر معصوم ہے. اور کیسے معصوم؟ حالانکہ لفظ معصوم نہیں آیا اس شعر میں, عصمت کا کلمہ نہیں آیا. کاش افکار آپ حضرات کے افکار عالیہ میرے ساتھ ساتھ آگے بڑھ سکیں اور میں اپنی بات آپ حضرات تک پہنچا سکوں. لفظ عصمت نہیں آیا, لفظ معصوم نہیں آیا. یہ اصطلاح کلامی یہ شعر میں موجود نہیں ہے. شعر کی زبان بالکل فطری اور شعر کی زبان ہے. فرماتے ہیں حلیم رشید عادل غیر طائش یوالی الہا لیس عنہ بغافلی. یہ لامیہ قصیدہ حضرت ابو طالب کا بہت مشہور و معروف ہے. کوئی مورخ اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ حضرت ابو طالب کا قصیدہ ہے یا نہیں ہے. اس میں وہ مشہور شعر بھی ہے, وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. اور بہت سے اشعار ہیں. یہ وہ شعر ہے عصمۃ للارامل کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض مواقع پر اپنے اصحاب کو دیکھ کے کہتے تھے تم میں سے کوئی ہے جسے ابو طالب کا وہ شعر یاد ہو؟ کوئی ہے جو مجھے وہ شعر سنائے؟ اور لوگ شعر سنا کر بزم مصطفیٰ میں بار پاتے تھے, اعتبار پاتے تھے, عزت پاتے تھے, آبرو پاتے تھے, حضور کی شفقتوں کے مستحق قرار پاتے تھے. اب میں اس مشہور شعر کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے علم اخلاق کی کتابوں کا نچوڑ اور علم کلام میں عصمت کے مفہوم کا نچوڑ دونوں اس ایک شعر میں موجود ہے. اور شعر بہت سادہ سا. حلیم ایک صفت بیان ہوئی کہ یہ ہمارا بھتیجا وہ ہے جس کے تم درپے آزار ہو, تم چاہتے ہو ہم اسے چھوڑ دیں اور تم قتل کر دو. یاد رکھو ہم اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں, ہم اس کی حفاظت سے دستبردار ہونے والے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوصاف میں سے ایک یہ ہے کہ یہ حلیم ہے. حلیم, حلیم کوئی معمولی صفت نہیں ہے. حلم کی صفات یعنی بردباری, برداشت, صبر. حلیم رشید, اور یہ رشید ہے. رشید کسے کہتے ہیں؟ جو حکمت رکھتا ہو, ویژن رکھتا ہو, بصیرت رکھتا ہو, علم رکھتا ہو, وہ ہے رشید. اور ہدایت رکھتا ہو, صاحب ہدایت ہو. رشید, حلیم, رشید. عادل, اور عادل بھی ہے. حلیم ہے. اچھا عموماً لوگ بہت بردبار, حلیم, مہربان ہوتے ہیں تو پھر عادل نہیں رہ جاتے. بھائی وہ بہت رحم دل ہیں,
اب یہاں ماشاءاللہ ہمارے مجلس میں تو روزانہ سپریم کورٹ کے ججز صاحبان بھی تشریف لاتے ہیں، اور سابق جسٹس جناب مقبول باقر جعفری صاحب بھی، اور موجودہ جسٹس جناب رضوی صاحب بھی، اور بہت سے حضرات ہیں. میں ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا. جو فرش عزا پر آنے والے حضرات ہیں ان کا دل اور ذہن بہت تربیت یافتہ ہوتا ہے. یہ تو کسی بھی ملک اور ملت کا سرمایہ ہوتے ہیں. کوئی ملک ان پر ناز کر سکتا ہے، لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بہت انصاف کرنے والے ججز ہوتے ہیں، جن کی شہرت ہوتی ہے، تو ان کی شہرت کے ساتھ کچھ چیزیں اور کہی جاتی ہیں. بھیا ان سے بات نہ کرنا، وہ تو بات ہی نہیں سنتے کسی کی. بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں. ایک ذرا سا رحم کی امید نہ رکھنا. یہ سب باتیں سنتے رہتے ہیں نا. یہ کس تصور سے جڑا ہوا ہے؟ عادل، کہ وہ عدالت شعار ہیں، عدل کی تلوار لٹک رہی ہے، ان سے کسی مہربانی کی توقع نہ رکھنا. تو دنیا والوں کے ذہن میں جو عادل کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان جب عادل ہوتا ہے، اور یہ ججوں سے لے کے مولویوں تک ہے، یہ علماء کے لیے، مولویوں کے لیے جو شرط ہے نا کہ عادل ہوں. نماز نہیں پڑھا سکتا ہمارے ہاں، مگر وہ جو عادل ہو، تو وہ عادل ہونے کی صفت ہم نے بعض لوگوں میں ایسی دیکھی کہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہی نہیں ہے کبھی. یہ عادل ہونے کی پہچان نہیں. بہرحال وہ مصطفیٰ ایک طرف رحم دلی ہے، بردباری ہے، حلم ہے، اور دوسری طرف عادل ہے، اور تیسری طرف کیا ہے؟ رشد، حکمت، علم، بصیرت. توجہ ہے، حلم، رشد، عدل. اور جہاں پہلے حضرت ابو طالب نے فرمایا حلیم، رشید، عادل، عادل، فوراً کہا غیر طائش، مگر یہ عادل وہ ہے جس کے اندر طیش نہیں ہے. حلیم ہے، رشید ہے، عادل ہے، مگر کیسا عادل؟ طیش نہیں ہے. اچھا، یہ تمام اوصاف وہ ہیں جو علم اخلاق کی روشنی میں کسی انسان کو معصوم ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، کہ خلاف عدل و انصاف اس سے کوئی بات صادر ہو ہی نہیں سکتی. اور عدل و انصاف بھی اس حسن کے ساتھ ہوگا کہ جہاں طیش نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، جبر نہیں ہوگا، سختی بیجا نہیں ہوگی. عدل ہوگا مگر حلم کے ساتھ، عدل ہوگا مگر رشد کے ساتھ، عدل بھی ہوگا تو بردباری کے ساتھ. علم اخلاق کے تصورات اور اقدار کی روشنی میں ایک معصوم انسان کی تعریف پہلے مصرے میں ہے. لیکن علم کلام میں جسے معصوم کہتے ہیں، اس میں معصوم کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کے کردار کی حفاظت کرنے کے لیے خدا نے فرشتے مقرر کیے ہوں، خدا نے خصوصی اہتمام کیا ہو کہ ہمارا یہ بندہ کہیں کسی خطا میں گرفتار نہ ہو جائے. اور ہمارے یہاں یہ علم کلام کی شرط ہے، علم اخلاق کی شرط نہیں ہے. دوسرا مصرع کیا کہہ رہا ہے؟ یوالی الہا لیس عنہ بغافلی، اور یہ ایسے خدا کا ماننے والا ہے جو خدا اس سے غافل نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. ایک شعر، صرف ایک شعر. یہ تو میں نے بہت یعنی وقت کا دامن جتنی وسعت رکھتا تھا اس کے لحاظ سے عرض کر دیا، ورنہ صرف لفظ حلیم پہ کتنی دیر گفتگو ہو سکتی ہے. کیا کیا مفاہیم ہیں. رشید، اس کے لیے کیا کیا مباحث ہیں. عادل، اس کے لیے کیا کیا مباحث ہیں. پھر وہ عادل جو غیر طائش ہو. وجد کیجئے، حلیم، رشید، عادل، غیر طائش، یوالی الہا لیس عنہ بغافلی.
یہ خود ذاتی طور پر حلیم ہے، رشید ہے، عادل ہے، اور طیش بھی نہیں آتا اسے، اور اس خدا کو مانتا ہے جو خدا اس کی طرف سے کبھی غافل نہیں ہوتا، یعنی ہمیشہ خدا کی نگرانی اور حفاظت ہے۔ خدا کی نگرانی ہے اور اس کی حفاظت ہے، اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ارے بھئی کبھی یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کوئی نبی، کوئی امام، کوئی ولی اللہ کسی کے لیے کہے کہ تم اسے نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس پر اللہ کی خاص نظر ہے، یہ اللہ کی خاص عنایت ہے اس کے اوپر، یہ مشمول عنایت باری ہے۔ تو یہ کوئی نبی خبر دے، کوئی امام خبر دے تو بات بنتی ہے۔ حضرت ابو طالب خبر دے رہے ہیں کہ یہ میرا بچہ وہ ہے کہ جو اللہ کی نگرانی میں پروان چڑھ رہا ہے۔ جب ایسا فرد ہو تو اسی کے عمل کو تو خدا کہے گا کہ اس کا عمل دراصل میرا عمل ہے۔ ان کے عمل کو خدا اپنا عمل قرار دے رہا ہے اور خدا کے عمل کی یہ گواہی دے رہے ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں خدا کے عمل کی، خدا کے فعل کی گواہی دے رہے ہیں۔ یوالی الہا لیس عنہ بغافلی۔ اب یہ تو اس آیت پہ آ گئی تھی بات کہ الم یجد کا یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ نہیں دی؟ اور پھر اس کے بعد وہ پورا سلسلہ ہے، اور پھر یہ سورہ شروع ہوتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور اس کے آخر تک جب پہنچتے ہیں آپ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اسی آیت پر پھر ختم نبوت کی بحث جڑ جاتی ہے۔ مقام ختم نبوت کی بحث صرف ایک آیت میں نہیں ہے، قرآن مجید میں، قرآن مجید میں نہ جانے کتنے مقامات ہیں جہاں مقام ختم نبوت سے مباحث جڑے ہوئے ہیں، چاہے لفظ ختم نبوت نہ ہو وہاں پر۔ وہ صرف سورہ مبارکہ احزاب کی غالباً 40ویں آیت ہے جس میں کہا گیا وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن نہ جانے اور کتنی آیتیں ہیں جو ختم نبوت کے مبحث سے، اس موضوع سے جڑی ہوئی ہیں۔ 2 تقریریں صرف رہ گئیں، تمام آیات تو نہیں پیش کر سکوں گا اور وقت بھی بہرحال محدود ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ نہ جانے کتنے حوادث ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے، نہ جانے کتنی آیتیں ہیں جو قرآن مجید میں آئیں، اور وہ سب کی سب مربوط ہیں کس بحث سے؟ ختم نبوت، کہ اب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم نے مان لیا کہ حضور خاتم النبیین ہیں لیکن وہ اس لحاظ سے، ان کا سایہ ہیں اس لحاظ سے، نہیں۔ ارے آپ سایہ قرار دے کر اپنے کو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم رسول کی جان کو پہچانتے ہیں مگر اسے نبی نہیں کہتے۔ آپ سایہ نبی قرار دیتے ہیں اس نبی کا جس کا سایہ نہیں تھا، پہلے تو اس کا سایہ خلق کرتے ہیں پھر نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم تو نفس نبی، روح نبی، جان نبی کو جانتے ہیں مگر اسے نبی نہیں کہتے، اس لیے کہ ہمیں یاد ہے درس پیغمبر یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تمہاری نسبت، تمہاری منزلت، تمہارا رشتہ مجھ سے وہی ہے جو ہارون کا رشتہ موسیٰ سے تھا، مگر یہ کہ اب میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ نہ علی نبی ہیں، نہ حسن نبی ہیں، نہ حسین نبی ہیں۔ فرشتوں کا سامنا ہونے سے پہلے توبہ کر لیجئے تو اچھا ہے، ایک صلوات پڑھیے۔ میں تو دل سوزی کی باتیں کر رہا ہوں، دل سوزی، خدا کی قسم دل سوزی کی بات نہیں، خدا کی قسم دل سوزی کی بات نہیں۔
رسول نے ہمیں سب سے بڑی چیز جو دی وہ یہی دل سوزی. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ بڑا حق ہے, ایک مومن کا دوسرے مومن پہ بڑا حق ہے, ایک انسان کا دوسرے انسان پہ بڑا حق ہے. اگر کہیں آگ لگی ہوئی ہو کسی گھر میں تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا دین کیا ہے, مذہب کیا ہے, مسلک کیا ہے. ہم دوڑ کے جائیں گے کہ اس آگ جو لگی ہوئی ہے اس میں سے اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر کھینچ کے لے آئیں. تو یہ دل سوزی کی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جدھر جا رہے ہیں وہ جہنم میں پہنچنے والے ہیں, اس لیے ہم آواز دے رہے ہیں کہ ذرا پلٹ کے دیکھ لیجئے, پلٹ کے دیکھ لیجئے اور توبہ کر لیجئے, توبہ کر لیجئے. ہم آپ کا محاسبہ کرنے والے کون؟ محاسبہ کرنے والا وہ حسیب ہے, وہ ہے جو سریع الحساب ہے, وہ ہے اور اس کا پورا نظام ہے, وہ ہے اور اس کا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کریں, بہت تیزی سے وقت گزر گیا. مجلس محرم کی ہیں اور اس لیے محرم کا حق تو ادا ہونا ہے. مجلس حسین میں توحید کا تذکرہ ہوگا, مجلس حسین میں نبوت کا تذکرہ ہوگا, ختم نبوت کا تذکرہ ہوگا, لیکن توحید کا تذکرہ بھی جب بھی ہوگا, نبوت کا تذکرہ بھی جب بھی ہوگا, ختم نبوت کا تذکرہ جب بھی ہوگا, جہاں بھی ہوگا, مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حسین کا تذکرہ نہ ہو. اس لیے کہ حضور نے فرما دیا ہے حسین منی وانا من حسین. اگر رسول کا ارشاد گرامی نہ ہوتا تب بھی ایک انصاف پسند انسان ذکر رسول کے بعد ذکر حسین فراموش نہیں کر سکتا. لیکن یہاں تو حضور کا تذکرہ بھی, کیسے انسان فراموش کر سکتا ہے حسین کو, جس حسین نے صرف توحید و نبوت کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں پیش کی. اب ہماری ایک روایت ہے, حسین نے تو 72 قربانیاں پیش کی ہیں, بلکہ 72 سے زیادہ. یہ 72 نام تو مشہور ہیں, قربانیاں اس سے زیادہ ہیں, قربانیاں اس سے زیادہ ہیں, اور ایک سے ایک المناک واقعات ہیں کربلا میں. مگر یہ چند واقعات ایسے ہیں جن کے لیے ہم نے باقاعدہ تاریخیں مقرر کی. یہ جو بزرگوں نے یہ تاریخیں مقرر کی, اس کے پیچھے بڑا تاریخی شعور ہے, بڑا عرفانی ادراک ہے. اس لیے کہ واقعہ کربلا میں آقا امام حسن کی شمولیت واضح کرنے کے لیے ضروری تھا کہ پورا ایک دن کم سے کم وقف کیا جائے. واقعہ کربلا میں خود پیغمبر کی جگہ تو امام حسین تھے, امام حسن کی جگہ امام حسن کے فرزند تھے. اور اب کیا عرض کروں, یہ اکثر کہنا پڑتا ہے کہ 1400 برس سے ہم واقعات کربلا بیان کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک پوری کربلا بیان نہیں ہو پائی, ابھی تک پوری کربلا بیان نہیں ہو پائی. نہ جانے کتنے واقعات ہیں جو ابھی آپ نے نہیں سنے ہیں, اور وہ واقعات ہیں. ایک روز عاشورہ میں کتنے المناک ابواب رقم کیے گئے. ایک امام حسن کے 3 فرزند کم سے کم شہید ہوئے ہیں کربلا میں. آپ صرف ایک کا تذکرہ سنتے رہے, کم سے کم 3 فرزند. ایک جناب عبداللہ ابن حسن, ایک جناب محمد ابن حسن جن کی کنیت کچھ اور تھی, اور ایک جناب قاسم ابن حسن. وہی جملے ہیں, وہی فقرے ہیں, آپ ہر سال اور ہر ذاکر سے سنتے ہیں, مگر ان میں کیا المناکی ہے. بہت کم ایسے شہداء ہیں جن کے لیے آقا امام حسین نے اجازت دینے میں بہت تأمل کیا ہو.
لوگ آتے تھے، آقا اجازت دیجیے، آپ دعائیں دیتے تھے اور اجازت دے دیتے تھے، وہ چارہ نہیں۔ لیکن جب قاسم آئے ہیں، آج صبح بھی نماز صبح کے بعد خصوصیت سے میں مطالعہ کر رہا تھا علامہ محسن امین عاملی کی کتاب کا، کہ کہیں کوئی یہ نہ کھانا کہ نہ جانے کتنی بار پڑھ چکا ہوں، لیکن پھر اپنے حافظے کو تازہ کرنے کے لیے، اور یہ کہ کوئی پوچھے تو تازہ حوالہ دے سکوں۔ بعض حضرات نے پوچھا ہے مجھ سے، اس لیے گزارش کرنا، پڑھ چکا ہوں پہلے۔ ایک قاسم ایسے ہیں، نہ جانے کیا کشش تھی قاسم میں، جب جناب قاسم ابن حسن تشریف لائے تو آقا حسین نے دیکھا، سینے سے لگایا اور اتنا گریہ کیا کہ آقا بھی غش کھا کے زمین پہ گرے، قاسم بھی غش کھا کے۔ یہ علامہ محسن امین عاملی کے مقتل میں آج بھی صبح پڑھ کر میں آیا ہوں۔ قاسم کو کلیجے سے لگا کے، سینے سے لگا کے اتنا گریہ کیا کہ قاسم بھی غش کھا کے زمین پہ گرے، حسین بھی غش کھا کے گرے۔ اس کے بعد اٹھے اور آسانی سے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ پردہ خیمہ اٹھا اور قاسم کی مادر گرامی آئی، آقا ابو عبداللہ یا ابن رسول اللہ، ہماری اس قربانی کو قبول فرما لیں۔ یہ آپ کے بھائی کی وصیت ہے۔ علامہ طرحی کی کتاب میں وہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے جو اکثر ذاکرین پڑھتے ہیں، کہ خود جناب قاسم نے اپنے بازو سے ایک تعویذ کھول کر آقا کی خدمت میں پیش کیا۔ امام حسین نے جیسے ہی دیکھا، بھائی کی تحریر پہچان گئے، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا اور خوب اور گریہ کیا۔ میں نے ایک کتاب میں یہ بھی پڑھا کہ ایک بار نہیں 3 مرتبہ یہ ہوا کہ حسین قاسم کو اذن جہاد دینے سے پہلے 3 مرتبہ غشی کسی کیفیت طاری ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا روزے عاشورہ کی قوائف ہیں، یہاں تک کہ جناب سید الشہداء مجبور ہوئے، ماں کا اصرار، خود بچے کا اصرار، اور پھر بھائی کی وصیت، یہ سب سامنے، اور پھر علم مشیت۔ معلوم تھا کہ بچے کا نام محضر شہادت میں موجود ہے۔ شب عاشور کا واقعہ یاد نہیں ہے، مگر جب شب عاشور امام نے فرمایا کہ سب شہید ہوں گے تو قاسم نے کہا، بابا میرا امو جان میرا نام ہے یا نہیں؟ اور اس وقت جب امام نے فرمایا کہ تمہیں موت کیسی لگتی ہے، تو فرمایا احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں۔ کیا معصومانہ جواب ہے، شہد سے زیادہ شیریں۔ موت کو شہد سے زیادہ شیریں کہنے والے قاسم بالآخر میدان میں جانے کی اجازت لینے میں کامیاب ہو گئے۔ جناب قاسم خیمے سے نکلے ہیں جس شان سے، وہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگی تصویر، اس لیے کہ قد چھوٹا تھا، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، آپ کے جسم پر پوری اترنے والی کوئی زرہ نہیں تھی۔ ہر جانے والا شہید زرہ پہنتا تھا، آہنی خود ہوتا تھا اس کے ساتھ، لیکن جناب قاسم جب نکلے ہیں تو ایک معمولی سا کرتا تھا بس جسم۔ اور دشمن راوی یہ لکھتا ہے کہ جب یہ بچہ نکلا ہے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا سامنے آ گیا۔ میں اکثر کہتا رہا ہوں، جب دشمن کی نظر میں جو چاند کا ٹکڑا ہو، وہ اپنی ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہو۔ جسے دشمن چاند کا ٹکڑا کہہ رہا ہو، وہ اپنے چچا حسین کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا۔ اور
جسے کہتے ہیں بچپنے کی سادگی، وہ یہ تھی کہ قدم مبارک میں جو نعلین ہے، دشمن راوی نے کہا کہ میں بھول نہیں سکتا کہ بائیں پاؤں کی نعلین اس کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ قاسم اس شان سے نکلے، لیکن پھر بھی جب میدان میں گئے تو خوب جہاد کیا۔ کہتے ہیں کئی بڑے بڑے سورما تحقیق کیے، لیکن کب تک؟ دشمنوں نے حلقہ کیا، حسن کا چاند اس کے گرد دشمنی کا غبار ہالہ بن کے کھڑا ہو گیا، اور ایک شقی نے ایسا وار کیا سر مبارک پر، سر شگافتہ ہوا، اور گھوڑے سے گرتے گرتے قاسم نے کہا یا عمّا ادرکنی، چچا جان میری مدد کیجیے۔ جیسے ہی فرمایا چچا جان میری مدد کیجیے، آقا حسین انتہائی تیزی کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ، جیسے پرواز کر کے پہنچے۔ آپ پہنچے ہیں اور دیکھا کہ وہ قاتل جس نے ضرب لگائی تھی وہ دور جا رہا ہے، آپ نے اس قاتل پہ ایک وار کیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا یہاں سے۔ قاتل کے ہاتھ کو امام نے کاٹ دیا، اور اس کے بعد اس قاتل کو بچانے کے لیے دشمن کی فوجیں جب آئی ہیں تو اس طرف کا رسالہ اس طرف اور ادھر کا لشکر ادھر، یہ جو رفت و آمد ہوئی تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ خود قاتل جو تھا وہ روند کر مارا گیا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آقا امام حسن کا یہ لال، یہ ام فروا کا چاند، یہ بھی گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو گیا۔ اور جب غبار چھٹا ہے تو آقا حسین بھتیجے کے سرانے کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے میرے لال، میرے سینے میں، میرے دل پر بہت صدمہ ہے اس بات کا کہ تو نے مدد کے لیے پکاری اور میں تیری مدد نہ کر سکتا۔ عزیزان گرامی، گفتگو تمام ہوئی، یہ جملہ بھی آپ سب حضرات مسلسل سماعت فرماتے ہیں۔ اس طرح گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوئے تھے قاسم، لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ امام نے اپنی ردا اتاری، زمین کربلا پہ بچھائی، قاسم کے لاشے کے ٹکڑے جمع کیے، اور اس کے بعد جب خیمے میں آئے ہیں تو بس بیویوں کی زبان پر ایک کوہرام تھا، واہ حسنا، واہ محمدہ، واہ قاسمہ۔ قاسم دنیا سے چلے گئے، قاسم شہید ہو گئے، حسن اور ام فروا کی قربانی قبول بارگاہ ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔